الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. چلیں بحث جاری تھی اس سلسلے میں کہ ہم بعثت انبیاء کے محتاج کیوں ہیں، کیوں ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے جائیں. ٹھیک ہے، ابھی تک 3 دلیلیں آپ پڑھ چکے ہیں. پہلی دلیل، ہمارے علم کی کمی، ہمارا محدود علم تقاضا کرتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جس کا علم لامحدود ہو، جو اپنے علم لامحدود کی بنیاد پر ہماری علمی کمیوں کو پوری کر سکے. ٹھیک. دوسری چیز تھی اجتماعی اور اخلاقی مسائل میں، اجتماعی اور اخلاقی مسائل میں ایک آئیڈیل اور ایک نمونے کا ہونا ضروری ہے. آئیڈیل نمونہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر کوئی اخلاقی کمی نہ ہو، اجتماعی اعتبار سے اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، تاکہ ہم اس کے اخلاق و کردار کی پیروی کر کے ہم بھی با اخلاق اور اچھے انسان بن سکیں. یہ نبی اور امام ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں کہ جن کے اندر کسی طریقے کی کوئی اخلاقی کمیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. تیسری چیز، انسان اجتماعی قانون کا محتاج ہے. اجتماعی طور پر کیا ہے، اس کو قانون کی ضرورت ہے. اجتماع میں رہنے کے لیے، سماج اور معاشرے میں رہنے کے لیے قانون کا ہونا ضروری ہے. قانون بنانے میں اگر انسان کو اختیار دے دیا جائے کہ انسان اپنے لیے خود قانون قاعدہ بنا لے، تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان جو ہے، اولاً تو چونکہ علم محدود پہلے ثابت ہو گیا، علم محدود کے ساتھ جب قانون بنائے گا تو اس کے علمی کمی اس کے بنائے ہوئے قانون میں بھی نظر آئے گی، ہے نا. اس کے علمی کمی اس کے بنائے ہوئے قانون میں نظر آئے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس قانون پر عمل میں کسی کا فائدہ ہوگا، کسی کا نقصان ہوگا. سمجھ رہے ہیں. اجتماعی قانون گزاری کے لیے ضروری ہے کہ قانون بنانے والا ایسا ہو جس کا علم لامحدود ہو، اور جو انسان کے تمام مصالح کو، انسان کے تمام نفع اور نقصان کو پہچانتا ہو، اور پھر اس کے مطابق قانون بنائے تاکہ عمل کرنے والا اس قانون کے فائدے سے بہرے مند ہو سکے. سمجھ رہا. اور قانون پر عمل نہ کرنے والا کیا ہے، خمیازہ بھگتے، نقصان اٹھائے. چونکہ انسان کا علم لامحدود ہے، وہ انسان کی تمام ضرورتوں کو، اس کے تمام نفع اور نقصان کو نہیں پہچانتا. جب قانون بنائے گا تو وہ قانون بھی انسان کے لیے بہت زیادہ مفید نہیں ہوگا. پھر کیا کرے، بغیر قانون کے رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں سے پڑھنا ہے، بہترین قانون ساز کون ہے؟ یا اس سے پہلے ایک یہاں پہ دیا ہے، اس کو دوہرا دیں، اس کے بعد ادھر چلتے ہیں. کہ قانون کی ضرورت کیا ہے؟ سوال یہ ہے، انسان کو قانون کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ہم قانون گزاری کے محتاج ہیں؟ کیا ہم بغیر قانون کے نہیں رہ سکتے؟ کیا نہیں، قانون ضروری ہے. قانون انسان کی بہت ساری مشکلات کو، خصوصاً 3 بڑی مشکلوں کو حل کرتے ہیں. قانون انسانوں کی 3 بڑی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں. نمبر 1، اجتماع اور معاشرے کے حوالے سے ایک انسان کی ذمہ داریوں اور ایک فرد کے حوالے سے معاشرے کی ذمہ داریوں کو قوانین ہی واضح کرتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں اور کوششوں کو مربوط رکھتے ہیں. قانون انسان کے وظائف اور فرائض کو بتاتے ہیں. تمہاری فردی ذمہ داری کیا ہے، تمہاری اجتماعی ذمہ داری کیا ہے، اور پھر یہی فردی اور اجتماعی ذمہ داریاں
کیا ہے انسان کی صلاحیتوں کو ابھارتی ہیں، انسان جد و جہد اور کوشش کرتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے۔ تو ایک یہ کہ قانون گزاری سے انسان کے فردی، شخصی اور اجتماعی ذمہ داریاں واضح کی جاتی ہیں، اور یہ ذمہ داریاں انسان کو کوششوں پر مجبور کرتی ہیں اور پھر یہ کوششیں انسان کو نکھارتی ہیں۔ دوسری چیز، قانون ہی افراد کے اپنے وظائف کی انجام دہی پر ایک حد تک ضروری نگرانی کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ جو قانون بنایا جاتا ہے، یہ قانون صرف افراد کے وظیفے کو انجام دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ قانون انسان کا نگراں بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا نگراں ہوتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میرے عمل پہ کوئی محافظ ہے، کوئی نگران ہے، تو انسان الرٹ رہتا ہے، ہوشیاری کے ساتھ، ہے نا، قدم پھوٹ کر۔ دیکھا ہوگا آپ نے شہروں میں یا جہاں جس سرکل وغیرہ پہ جو ہے کوئی ہینڈل کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ٹریفک وغیرہ کو جو ہے کوئی بتانے والا، رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، تو وہاں کس طریقے سے لاپرواہ ہو کر کے انسان، ہے نا، ادھر کے ادھر حادثے کے شکار ہوتے ہیں، ٹریفک ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ لیکن گاڑی چلانے والے کو جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرے سے میری حفاظت ہو رہی ہے، یا یہاں پر ایک ٹریفک پولیس کھڑا ہوا ہے جو نگرانی کر رہا ہے، تو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ انسان کیا کرتا ہے؟ ڈرائیونگ کرتا ہے۔ ایسے ہی قانون کیا ہے؟ نگراں ہے انسان کے وظیفے کا، صحیح ڈھنگ سے انجام دے رہا ہے یا نہیں۔ تیسری، قانون ہی مختلف افراد کو ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے سے روکتا ہے۔ قانون نہ ہو تو ہر کوئی دوسرے کے حقوق کو پامال کرے گا۔ قانون اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ہر انسان دوسرے کے حق کی حفاظت کرے، سماج اور معاشرے میں اختلافات، تصادم پیدا نہ ہونے پائیں۔ اب ان تمام باتوں کے بعد بات یہ پہنچتی ہے کہ بہترین قانون گزار کون ہے؟ کیا انسان خود کے لیے بہترین قانون نہیں بنا سکتا؟ انسان اگر خود اپنے لیے قانون بنائے تو کیا انسان کو بہترین قانون گزار نہیں کہا جا سکتا؟ انسانی ضروریات کے اعتبار سے بہترین قانون کون بنا سکتا ہے؟ یہ جو تین باتیں ابھی بیان کی ہیں، جو انسان کی بہت ساری مشکلات کو حل کرنے والی ہیں، انسان کا وظیفہ، اس کی ذمہ داری قانون مشخص کرتا ہے، قانون انسان کا نگراں ہوتا ہے، قانون ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی دعوت دیتا ہے یا حقوق کو پامالی سے روکتا ہے۔ ٹھیک، اب ان تینوں ضرورتوں کے مد نظر انسان کے لیے بہترین قانون کون بنا سکتا ہے؟ یعنی ایسا قانون بنائے کہ جو ہر انسان کی شخصی، فردی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو بھی مشخص اور معین کرے، اور انسان کے تمام افعال و حرکات پر وہ قانون نگراں بھی ہو، اور قانون شکنی کرنے والوں کا حساب بھی لیا جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے یہاں پر ایک مثال دے دیں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھنے میں آسان ہو جائے۔ کہنے کہ یہ جو انسانی سماج ہے، یہ جو انسانی معاشرہ ہے، اس کو آپ ایک بہت بڑی ٹرین کی صورت میں تصور کیجیے۔ فرض کیجیے کہ ایک ٹرین ہے، یہ بہت بڑی۔ آپ جس سماج، جس معاشرے میں رہتے ہیں، اپنے گاؤں بستی کو آپ سمجھیں کہ ٹرین ہے پوری گاؤں آپ کی، سمجھ گئے ہیں؟ تو اب یہ ایک ٹرین ہے اور قانون ساز ادارے کو اس کے انجن سے تشویع دیتے ہیں۔ فرض کر لیں پورا سماج ایک بڑی ٹرین ہے، اور جو ٹرین کا انجن ہے وہ قانون ساز ہے، فرض کر لیں وہ قانون بنانے والا ہے، جو اس بڑی ٹرین کو حرکت میں
لاتا ہے. قانون ایک آہنی ریلوے لائن کی طرح ہے جو اس گاڑی کو اس کے اصلی ہدف تک پہنچانے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. یعنی ایک ایسا راستہ جو مختلف پیچ و خم اور نشیب و فراز سے گزرتا ہے. ایک ریلوے لائن کے لیے درج ذیل خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. جس زمین میں گاڑی نے گزرنا ہو وہ اس کے بوجھ کو برداشت کر سکے. لائن کے دونوں خطوط کے درمیان انجن کے پہیوں کے فاصلے کے مطابق انتہائی دقیق اور مناسب فاصلے کا ہونا ضروری ہے. زمین اگر بوجھ برداشت نہیں کر پائے گی پٹریاں دھس جائیں گی، حادثہ ہو جائے گا. یہ جو دونوں طرف کی پٹریاں ہوتی ہیں جس پر ٹرین کے پہیے ہوتے ہیں اس کا فاصلہ حساب شدہ ہے. اگر اس کے فاصلے میں اس کے دوریوں میں کمی یا زیادتی ہو گئی تو ٹرین پٹری سے اتر جائے گی اور حادثہ ہو سکتا ہے. زیادہ ہو جائے گا تب بھی بیچ میں آ جائے گی گاڑی، کم ہو جائے گا پہیے پٹری سے باہر چلے جائیں گے. دونوں صورتوں میں کیا ہے تو ایک مناسب فاصلہ بھی ہونا ہے. اسی طرح راستے میں آنے والے کاروں کی دیواریں اور بلند گاڑی کی بلندی کے مطابق ہو. راستے میں فرض کر لو گوفے آتے ہیں، بڑی بڑی سرنگیں آتی ہیں. سرنگوں میں جو راستے بنائے جاتے ہیں تو گاڑی کی ہائٹ کے حساب سے کیا ہے سرنگ بنائی جاتی ہے. سرنگ اتنی تنگ نہ ہو کہ دائیں بائیں سے گاڑی کے لیے کسی طریقے کا نقصان پہنچائے، یا اوپر کی ہائٹ اتنی کم نہ ہوگی گاڑی جائے تو اسی میں پھنس جائے، ہے نا. ہاں راستے بھی اس کے مناسب ہونے چاہیے. راستے کے نشیب و فراز اس قدر سخت اور زیادہ نہیں ہونے چاہیے کہ گاڑی کی بریکیں اور ان کا پریشر ان کا ساتھ نہ دے سکے. راستہ بھی یعنی بہت زیادہ اونچائی نیچائی نہیں ہونا چاہیے. چلو یہ جو سڑکوں والا ہے نشیب و فراز یہ تو چل جاتا ہے، اس پر گاڑیاں سنبھالی جا سکتی ہیں چونکہ اس کا وزن کم ہوتا ہے. لیکن ٹرینوں کے راستے اگر اس طریقے سے بنا دیے جائیں جیسے سڑکیں ہوتی ہیں ایک دم سے بالکل یوں، تو بریک کے ذریعے سے بھی گاڑی کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بریک لگانے پر بھی بریک اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گی. بریک فیل ہو جائے گی اور پوری گاڑی ایک دم سے دھڑام سے، ہے نا. تو نشیب و فراز بھی بہت زیادہ گاڑی کے راستے کا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح پہاڑوں کے اطراف سے جو راستے بنتے ہیں تو دیکھا جائے کہ پہاڑ کے اوپر سے پتھر اتھر گرنے کے امکانات تو نہیں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ گاڑی ادھر سے جائے اچانک سے ایک دم سے پہاڑ کا ایک ٹکڑا گر جائے آگے آ جائے اور پھر ٹکرا جائے پٹری سے اتر جائے گاڑی یا کچھ اور نقصان ہو جائے، ہے نا. کھائی بھائی جتنے بھی خلاصے کلام یہ ہے کہ ایک گاڑی اپنے مسافر کو ان کے مقصد کی طرف تمام حفاظتوں کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اسی وقت پہنچا سکتی ہے جب راستے میں گاڑی کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز نہ ہو. کسی بھی طرح سے اگر کوئی ایسی اڑچن ہے، کوئی ایسی رکاوٹ ہے، کوئی ایسی کمی ہے کہ جو ٹرین کے لیے خطرہ ہو سکتی ہو تو بڑا مشکل ہے. سمجھیں تو یہ جو مثال دی ہے اب معاشرے کی طرف لوٹو. گاڑی کی مثال تو ہے نا. اب معاشرے کو جس کو تشبیہ دی تھی ایک بڑی گاڑی سے، جو شخص معاشرے کے لیے قانون بنانا چاہتا ہے وہ بالکل گاڑی کے انجن کے لیے یا گاڑی کے لیے جس طریقے سے تمام چیزوں کا تمام اس کے پہلوؤں کا جائزہ لیتا ہے اور ہر طریقے کے حفاظتی کیا ہے انتظامات کی طرف توجہ دیتا ہے، کسی بھی طرح سے چھوٹے سے نقصان کے خدشے کو کیا ہے نظر انداز نہیں کرتا ہے. انسان کے لیے قانون بنانے والا بھی ایسا ہی چاہیے. کوئی ایسا شخص قانون بنائے کہ جو یہ انسان کی ٹرین کو ہر طریقے کے حادثے سے، نقصان سے، خطرات سے بچانے والا ہو. اب یہ جو انسان کے لیے قانون بنانے والا ہوگا، جو قانون
ساز ہوگا اس کے لیے چند خصوصیتیں، چند امتیازات کا ہونا ضروری ہے۔ انسان کے لیے جو شخص قانون بنانا چاہتا ہے اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اس کے اندر کچھ خصوصیات ہونی چاہیے۔ نمبر 1، نوع انسان اور ان کی غرائز، مشکلات اور ضروریات کو مکمل طور پر جانتا ہو۔ نمبر 1، انسان کی تمام غرائز کو، اس کے تمایلات کو، اس کی مشکلات کو، اس کی ضروریات کو جاننے والا ہونا چاہیے۔ جب تک انسان کے غرائز کو، اس کی ضروریات کو، اس کی مشکلات کو نہیں جانے گا اس کے لیے صحیح قانون نہیں بنا سکتا۔ قانون اگر بنائے گا بھی تو وہی ہے کے راستے۔ بات ابھی غیبی خبروں کی نہیں، ابھی خصوصیت کلی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو انسان کے لیے قانون بنانے والا ہے یا ایک بہترین قانون ساز اسی کو کہا جا سکتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیتیں ہونی چاہیے، جس کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ نمبر 1، جو انسان کے لیے قانون بنا رہا ہے وہ انسان کے تمام تمایلات، غرائز اور اس کی تمام ضروریات، اس کی تمام مشکلات سے آگاہ ہو، علم رکھتا ہو۔ تمام انسانوں کی نوع بشر، نوع انسان کے تمام رجحانات کو، اس کے غرائز کو جو اللہ نے اس کے اندر رکھے ہیں، انسان کی تمام ضروریات کیا ہیں، انسان کی مشکلات کیا ہیں، ان تمام چیزوں سے واقف ہو۔ ایک، یہ پہلی خصوصیت۔ دوسری، انسانوں کی تمام تر توانائی اور استعداد کو مد نظر رکھے اور ان کو نکھارنے کے لیے قوانین اجرا کرے۔ نہیں ہے کہ صرف انسان کی ضرورت، انسان کے وجود کے اندر جو طاقت و توانائی پوشیدہ ہے اس کو بھی پہچانتا ہو۔ انسانوں کے اندر کیا قوت ہے، کیا توانائی ہے اور کس طریقے سے ان قوتوں کو، ان توانائیوں کو نکھارا جا سکتا ہے، بروکار لا کر کے اس کے اندر ترقی پیدا کی جا سکتی ہے، اس کو بھی پہچانتا ہوں۔ ٹھیک، خالی انسان کی ضرورت کو، اس کی مشکلات کو نہ جانتا ہو بلکہ انسان کی استعداد اور صلاحیت سے بھی واقف ہو، تاکہ اس کے لیے اس طریقے کے قانون بنائے کہ انسان کی استعداد اور صلاحیت اور زیادہ نکھرے، اور جب انسان ان صلاحیتوں کو، ان استعداد کو استعمال کرے تو اس کے نتیجے میں ترقیاں حاصل ہوں۔ ٹھیک، تو یہ دوسری خصوصیت جو قانون ساز کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ انسان کے استعداد اور توانائی کو پہچانتا ہو، اس کے مد نظر رکھ کر کے قانون بنائے۔ تیسری شرط، ہر قسم کے وہ حوادث جو کہ ممکنہ طور پر معاشرے کو پیش آ سکتے ہیں اور اسی طرح ان کا عکس العمل ان کے لیے قبل از وقت آگاہی حاصل کریں۔ قانون بنانے والے کے لیے ضروری کہ سماج اور معاشرے کے لیے جن حوادث اور جن نقصانات کا امکان ہو، جو احتمالی نقصانات ہیں، جو احتمالی حوادث ہوں، کیا ہے اس کے لیے بھی قاعدہ قانون بنائے، اس کے لیے بھی پہلے سے فکر مند ہو، وقت سے پہلے آگاہ کرے۔ پہلا حادثہ ہو جانے کے بعد نقصان ہو گیا، کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تیسری خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ سماج اور معاشرے کے لیے تمام وہ حوادث کہ جو نقصان پہنچا سکتے ہیں قبل از وقت، اس کے لیے کیا ہے، عکس العمل اس کے پاس ہونا چاہیے، اس کے روکنے کے لیے قاعدہ قانون ہونے چاہیے، پہلے سے ہی الرٹ کر دے تاکہ حادثہ پیش نہ آنے پائے۔ چوتھی چیز، معاشرے سے اس کے کسی بھی قسم کے منافع مربوط نہ ہوتا کہ قانون بناتے وقت وہ اپنے یا اپنے رشتہ داروں یا اپنی جماعت کے منافع کی طرف توجہ نہ ہو۔ تیسری خصوصیت یہ کہ قانون ساز ایسا ہونا چاہیے، قانون بنانے والے کے اندر یہ خصوصیت ہونا چاہیے کہ قانون میں اپنی منفعت کو مد نظر نہ رکھے۔
قانون میں قانون بنانے والے کا اپنا فائدہ نہ ہو. پہلے اگر قانون بنانے والا اپنے یا اپنے رشتہ داروں کے فائدے کو مد نظر رکھے گا اور ان کی منفعت کو دیکھ کر قانون بنائے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ قانون دوسرے کے لیے تو قانون بنانے والے کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ اپنا یا اپنے رشتہ داروں کا کسی طریقے کا فائدہ اس قانون کے اندر نہ رکھے یا مد نظر نہ رکھے. نمبر 5، ضروری ہے کہ قانون ساز مستقبل کی انسانی ترقی یا نقصان سے مکمل طور پر آگاہ ہو. یہ بھی ضروری ہے کہ ایک قانون بنانے والا مستقبل اور آئندہ انسانی ترقی یا اس کے نقصان سے مکمل طور پر آگاہ ہونا چاہیے. اگر مستقبل کی ترقی سے آگاہ نہیں ہوگا تو ترقیاتی امور کی طرف توجہ نہیں دے گا. اگر آنے والے زمانے میں نقصان سے باخبر نہیں ہوگا تو قبل از وقت اقدامات کر کے اس نقصان سے اپنے سماج اور معاشرے کو بچا نہیں سکتا. تو ایسے قانون کا کیا فائدہ کہ جو نہ انسان کو ترقی کی طرف لے جا سکے اور نہ ہی نقصان سے بچا سکے. قانون تو اسی لیے ہے نا تاکہ قانون پر عمل کر کے ترقی حاصل ہو. قانون اسی لیے ہے کہ قانون کا پالن، قانون کے پر عمل انسان کو نقصان سے بچائے. تو قانون بنانے والا اتنا باصلاحیت ہونا چاہیے کہ وہ مستقبل میں انسانوں کی ترقی کا بھی علم رکھے یا مستقبل میں انسان کے نقصان کا علم رکھے. نمبر 6، ضروری ہے کہ قانون ساز خطا اور اشتباہ اور ہر قسم کے بھول چوک سے بچا ہوا ہو. ضروری ہے، بھول چوک کا اگر امکان ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہاں نقصان کا بھی ہے نا. قانون ساز، قانون بنانے والا ہر قسم کی خطا سے، لغزش اور اشتباہ سے ہونا چاہیے. لغزش کرنے والا قانون بنانے والا ہوگا تو قانون میں لغزش کر سکتا ہے. ایک شخص کی لغزش پورے سماج اور معاشرے کو کیا کرتی ہے؟ تباہ کر سکتی ہے. نمبر 7، ضروری ہے کہ قانون ساز اتنی طاقت اور قدرت رکھتا ہو کہ معاشرے کے کسی بھی فرد کی قدرت اور طاقت سے نہ ڈرے اور ہر حال میں انتہائی مہربان، غمخوار اور خیر. آخری شرط یہ ہے کہ قانون بنانے والا سب سے طاقتور ہونا چاہیے تاکہ ہر ایک سے اپنے قانون پر عمل کروا سکے. پہلا قانون بڑھیا سے بڑھیا بنا دیا جائے، لیکن جس نے قانون بنایا ہے یا جو قانون لے کر کے آیا ہے وہ بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ لوگوں سے اپنے قانون کی پابندی نہیں کروا پا رہا ہے. اس کا قانون دھرا کا دھرا رہ جائے گا، پھر اس کے قانون سے فائدہ کیا ہوگا؟ قانون کا اصل فائدہ تو اسی وقت ہے جب اس قانون پر عمل ہو. تو آخری شرط یہ ہے کہ قانون گزار اتنا طاقتور ہو کہ سماج اور معاشرے کے ہر فرد سے اس قانون کے اوپر عمل، چھوٹا ہو بڑا ہو، طاقتور ہو. اب یہ جو اچھے اور بہترین قانون گزار کی جو خصوصیات اور شرائط بیان کیے ہیں، ان خصوصیات اور ان شرائط کا مالک اگر آپ کسی انسان کو ڈھونڈنے لگے تو نہیں ملے گا. یہ شرائط کس میں پائے جاتی ہیں؟ ان خصوصیات کا مالک کوئی انسان ڈھونڈ سکتے ہیں آپ؟ کوئی عام انسان؟ یعنی کہ یہ شرائط کس میں موجود ہیں؟ آیا انسان بہترین قانون ساز ہو سکتا ہے یا کوئی انسان ایسا ہے جس کے اندر یہ تمام خصوصیات پائے جاتے ہوں؟ اگر کوئی ایسا انسان آپ ڈھونڈ کر لاتے ہیں تو بالکل ہم اس کو بہترین قانون ساز مانیں گے اور وہ جو بھی قانون بنائے گا ہم اس سے اب یہ تمام چیزیں انسان سے مربوط ہیں. کہہ رہے ہیں کہ آج تک کسی نے انسان کو مکمل طور پر پہچانا ہی نہیں ہے. باقی کے مراحل کے پہلے مرحلے میں کہا تھا کہ جو انسان کی تمام ضروریات کو، اس کی مشکلات کو، اس کے غرائز کو پہچانتا ہو، یہ پہلی خصوصیت تھی نا. تو اب پہلی خصوصیت کے اعتبار سے انسانوں پہ نظر ڈالیں
تو آج تک کوئی دنیا میں ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جو کہہ دے کہ میں انسان کو پوری طریقے سے پہچانتا ہوں، اس کے غرائز کیا ہیں ان سے واقف ہوں، اس کی ضرورتیں کیا ہیں میں اسے جانتا ہوں، اس کے مشکلات کیا ہیں میں اسے پہچانتا ہوں۔ حالانکہ ہمارے زمانے کے ایک بڑے دانشور انسان نے کیا ہے انسان کے متعلق ایک مفصل کتاب رکھی ہے، اور اس کتاب کا عنوان اور ٹائٹل رکھا ہے انسان موجود ناشناختے، یعنی انسان ایک ایسی موجود ہے جو آج بھی نامعلوم ہے، ناشناختہ ہے، انسان کو آج تک کسی نے نہیں پہچانا۔ اب انسان جسے آج تک نہیں پہچانا جا سکا تو اس کے لیے بہترین قانون کون ہے؟ پہلے انسان کو پہچانے پھر انسان کے لیے قانون۔ انسانی روح، اس کے میلانات، اس کے غرائز، اس کے لطیف جذبات کو مکمل طور پر کس نے پہچانا ہے؟ کیا انسان کی جسمی اور روحی ضروریات کو خدا کے علاوہ کوئی ہستی جانتی ہے؟ ہم جسمانی ضرورتوں کو کسی حد تک جانتے ہیں، لیکن ہمارے وجود کے اندر روح بھی تو ہے، ہماری روح کی کیا ضرورتیں ہیں اسے کون انسان جانتا؟ کوئی نہیں جانتا خدا کے علاوہ۔ روح کو خلق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہی روح کے تقاضوں کو اور ضرورتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو کیا آپ عام انسانوں کے درمیان کسی ایسے انسان کو، کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جس کے اندر معاشرے سے کسی بھی قسم کے فوائد منسلک نہ ہوں؟ ہر انسان کا معاشرے سے فائدہ ڈھونڈتا ہے بھائی، کوئی بے غرض انسان آپ کو سماج میں نہیں ملے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے زمانے میں یہ جو نیتا لوگ ہاتھ جوڑے ہوئے آپ کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کی خدمت کا جذبہ ہے؟ آپ کی منفعت اور آپ کے فائدے کا خیال کرتے ہوئے آپ کے ہمدرد بن کے وہ آپ کے دروازے پہ آئے ہیں؟ نہ، اس میں ان کا فائدہ، اپنی منفعت لے کر۔ پہلے ایسے کیوں نہیں آتے کبھی؟ سماج اور معاشرے میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں ملے گا کہ جو بے غرض ہو، جو بغیر کسی منفعت اور کسی فائدے کے کسی کام کی طرف توجہ دے۔ کیا کوئی ایسا انسان مل سکتا ہے کہ جو خطا کار نہ ہو، جس سے لغزش اور اشتباہ کا امکان نہ ہو؟ سماج اور معاشرے کا ہر انسان خطا بار ہے، لغزش اس سے کا امکان ہے۔ کوئی ایسا انسان جو سماج اور معاشرے کی تمام ضرورتوں کو پہچانتا ہو، کوئی ایسا انسان جو سماج کے ہر انسان کو اپنے قانون کا پابند بنا سکتا ہو؟ فرعون جیسے لوگ بھی آ جائیں تو گردن پکڑ کے کہہ دیں چل، کوئی نہیں۔ لہذا ان تمام مسائل کو، ان تمام بحثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ خدا کے علاوہ انسانوں کے لیے کوئی بہترین قانون ساز نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جب خدا قانون بنائے گا تو کیا وہ آ کر کے انسانوں کو بتائے گا، وہ آ کر کے انسانوں سے کہے گا کہ اس پہ چلو، وہ نافذ کروائے گا؟ نہ خدا ہم تک آ سکتا ہے اور نہ ہم خدا تک جا سکتے ہیں، تو پھر اس کا قانون کیا ہوگا؟ اسی لیے واسطہ بنا، نبیوں کی ضرورت ہے، نبیوں کی ضرورت ہے، بعثت انبیاء کے ہم محتاج ہیں۔ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا خدا سے رابطہ ہو، خدا اپنے دستورات، خدا اپنے قوانین جس کے ہاتھوں سے ہم تک پہنچا سکے۔ چلیں، اب یہ تو میں نے خلاصتاً بتا دیا، چونکہ وقت نہیں تھا، پہلا توحید اور نبوت کے درمیان رابطہ، چلیں اس کے بعد میں دیکھ